اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی. اثنتان ما تردان, two things are never refused. الدعاء in the نداء, پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا, اللہ اکبر, اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو. میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا, اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک پہ رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا, اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں. یہ صحیح جامع کی اوتھینٹک حدیث ہے 3078. میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان, 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی. ایک اذان کے ٹائم پہ, فرمایا اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اینڈ سبحان اللہ, چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا, تو کم از کم ظہر اثر مغرب اور عشاء کی تو اذان ہو ان کے اس کے جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس اذان کو غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. ہاں اذان کا جواب بھی دے اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے اللہم رب ہذہ دعوت التامہ وہ بھی پڑھے, لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کریں. We shouldn't miss this opportunity. And how negligent are we? گھر میں بیٹھے ہیں, اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, and we never make dua. And then we are in need of all the du'as, and then we say کہ اللہ دعائیں قبول کر. But we miss these beautiful opportunities. یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں, یہ گولڈن ٹپس ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اگر یعنی وہ جو تم نے اگر مس چلو کر ہی دی ہے, الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی, وہ رد کی ہی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں. قالوا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ پھر کیا کریں, کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے. تو عافیت کا سوال کرو. اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کریں, موبائل پہ بیٹھے ہیں, یوز کریں موبائل کو, آرام سے اٹھے, لیٹ وضو کیا اور تکبیر اولیٰ کو مس کر کے پہنچے نماز میں, لا الہ الا اللہ. جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جا دعائیں کرے. جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. And we are missing out on such a big opportunity. لا الہ الا اللہ. We are missing a lot on this opportunity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آتی ہے تم وہ کرو. عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ دعا جو ہے رٹی رٹائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کر سکتے ہیں, لیکن اور بھی تو مانگیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو, قبر کے عذاب سے, موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب سی بات آئرنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے اور سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. اجتماعی دعا ہاتھ کھڑے کر کے کریں نہیں, وہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اور آیت الکرسی اور باقی اذکار. This should be done before سلام, اور دعائیں کریں کثرت سے. اور اس کے بعد دیکھیں, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ نماز کے بعد, نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے, قرآن پڑھنا افضل ہے, یا اذکار کرنا افضل ہے, تو شاید آپ سے کہیں ہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید. تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا. اور جب اپنے اذکار کر لیے اس کے بعد بے شک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مرضی کرنا کریں. سو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. ایک اور مارننگ ہیبٹ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذمت میں, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی, وہ یہ کہ نماز فجر بعد نماز سے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی الصبح, کہ جس نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, یعنی فہو فی ذمت اللہ, وہ اللہ کی ذمہ ہے, اللہ کی پروٹیکشن میں ہے. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضمانت لے لیتے ہیں نا، اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے، یعنی مینس کہ اس کو برباد کر دیں گے. فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے، اور جو شخص انسان یا شیطانوں میں سے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہے یا اس کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی دنیا میں نہ آخرت میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 657. تو فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنا سیکھیں، اور نماز کے پڑھنے کے بعد ایک اور ڈیلی ہیبٹ کہ سینگ سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز مارننگ اینڈ ایوننگ میں. جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے اعمال نہیں ہوں گے. اللہ اکبر، سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ. سم ٹائمز وی تھنک کہ بس یہ چھوٹے سے اعمال ہے، وی بلیٹل دیز ایکشنز، بٹ سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور وہ جو یہ عمل کر کے آئے گا. اچھا، کچھ کوئکلی ایسی ہیبٹس بھی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وداؤٹ مینشننگ دیئر ڈیٹیلز اینڈ ان دس لیکچر آن اے بریف نوٹ انشاءاللہ. وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور 2 رکعات پڑھ کے سونا، اس کا بڑا اجر ہے. کوشش کرنا ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا. خواتین اپنے افضل وقت میں فجر کی تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز لیٹ پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے، اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف رات 11:30 بجے سے پہلے پڑھ لیں. مسواک کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے. صبح اور شام کے اذکار کرنا. جیسی انسان کی آنکھ کھلے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کرنا، یا لیکن یہ سنت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. وہ اپنی زندگی میں نا برکتوں کو دیکھے گا، اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا. پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اشراق کے 15 منٹ بعد تک جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لیں، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ روزانہ نہیں کر سکتے، آپ ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، آپ ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں. 12 رکعتیں جو کہ سنن رواتب ہے وہ پڑھنا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتے ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار کرتے ہیں. 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کے بڑے ریوارڈز ہیں، حدیث پہ آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائیں گے. islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اس ڈیٹیلز مل جائیں گی. جو شخص 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. جو شخص عشاء کے بعد 4 سنتیں، ویسے سنتیں یوزلی 2 کر کے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مثنا 2 کر کے، لیکن جو عشاء کے بعد 4 سنتیں اکٹھی پڑھتا ہے، یعنی 2 کے بعد سلام پھیرے بغیر 4 کے بعد سلام پھیرتا ہے، یعنی 4 اکٹھی پڑھتا ہے، it is as if he has prayed these 4 sunnah in لیلۃ القدر. مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی اتھینٹسٹی ہمیں ملتی ہے. بہت ساری ضعیف روایت بھی ہیں مگر وہ حسن لغیری کے درجے تک، اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے.